تو جب آپ نے کسی گھر میں کھڑکی بنانی ہے تو یہ مت کہو کہ میں نے روشنی کے لیے بنانی ہے، تو کہو کہ میں نے اس لیے کھولی ہے کہ اس میں آزان کی آواز آئی، تو جب تک یہ کھڑکی رہے گی روشنی بھی آئے گی، ہوا بھی آئے گی، اور آزان کی آواز ثواب بھی ملے گا۔ تو تینوں چیزیں ساتھ ہیں، تو اللہ کی محبت سے تو دنیا مل جاتی ہے، مگر دنیا کی محبت سے اللہ نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمارے لیے پوری کی پوری راحتیں اور نعمتیں وہ دنیا میں بھی دے رہا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ تو کیا غریبوں کا نقصان ہے؟ غریب فائدے میں، امیر 500 سال بعد جنت میں جائے گا۔ کتنا؟ 500 سال۔ جس نے دنیا میں جتنی سختیاں جھیلی ہوگی اتنی اس کو آخرت میں راحت ہوگی۔ کسی نے سوال کیا کسی بزرگ سے کہ حضرت کی دنیا میں مومن کو اتنی سختیاں کیوں دی جاتی ہے؟ تو فرمایا کہ تاکہ اس کو قدر آئے۔ انہوں نے مثال دی کہ ایک شخص اے سی کی گاڑی میں بیٹھا ہو، وہ سفر کر رہا ہو، اور وہ کمرے میں آتا ہے جس کمرے میں ایئر کنڈیشن لگا ہو، اس کو اس کی قدر زیادہ ہوگی۔ ایک شخص صحرا میں کڑکتی دھوپ میں سفر کر کے آیا ہو، اور وہ آ کے اس ایئر کنڈیشن کمرے میں، دونوں میں سے زیادہ مزہ کس کو آئے گا؟ تو جنت کا مزہ اسی کو آئے گا زیادہ جس نے دنیا کی تکلیفیں زیادہ تھی۔ اب انسان رمضان کے اندر پانی کی قدر آتی کہ نہیں آتی؟ سخت پیاس، کڑکتی پیاس میں اس وقت شربت کو دیکھتے ہیں کسی دیکھتے ہیں، اور پانی کو چمکتا ہوا دیکھ کے اس کی آنکھیں چودی آ جاتی ہے۔ اور اگر پانی کی اصل لذت حاصل کرنی تو رمضان المبارک کے اندر دیکھو کہ ہر شربت آپ پیتے ہو، مگر جب تک ایک گلاس پانی نہ پی لو پیاس نہیں بجھتی۔ اب دیکھا جائے تو یہ شربت بھی حلال ہے، یہ ہر چیز، یہ بھی پانی ہے، مایا ہے جو تم پی لو گے، لیکن یہ پانی سے کیوں پیاس بجھتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ حص کہ اس سے یہ پیاس بجھتی ہے، یہ شربت اسی پانی سے بجتا ہے بندر، مگر وہ آپ کی پیاس کو بڑھا دیتا ہے، اور جب یہ پی تو یہ بجھا دیتا ہے۔ یہی صوفیاء اور علماء کا کام ہے کہ دین کو صحیح طریقے سے جب انسان اس پر عمل کرتا ہے تو تب اس کو سکون ملتا ہے۔ جب وہ غلط طریقے سے اس پہ چلتا ہے اور اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے۔ یہ بندہ خود بھی نقصان دہ ہے اپنی ذات کے لیے اور اوروں کے لیے بھی نقصان دہ، اس کو رہنما بنانا ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہمارا مقصد یہ ہے کہ میں یہ کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ برائی جہاں ہوتی ہے تو سورج کی روشنی میں چراغ کا کیا کام؟ ختم۔ سورج کی روشنی میں چراغ کا کیا کام ہے؟ سورج کی روشنی میں چراغ جلتا ہوا کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن اندھیرے میں چراغ کی روشنی نظر آتی ہے اور اس کو نعمت سمجھا ہے۔ یہی حال ہے کہ گناہگاروں پر محنت کرنا زیادہ ہے، اس لیے کہ وہاں روشنی کی ضرورت ہے۔ جو ہے ہی نیکوکاروں میں تو بھائی ہم تو ہے ہی گناہگاروں کے پیر، خود بھی گناہگار اور پیر بھی گناہگار، اور اپنے گناہگاروں مریدوں کو جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہم لوگ گناہگار ہیں اور گناہگاروں کی ذرے سے اللہ بخش دے، نیکوکاروں کا پیر نہیں ہوئے گا۔ اس لیے خواہ اعتراضات سے بہتر ہے کہ ہر کوئی اپنا کام کرے۔ ہمارا کام ہے خدمت خلق کرنا۔ کیا ہے؟ خدمت خلق۔ اس میں لگے ہوئے الحمدللہ اللہ کام لے رہا ہے۔ شفا کا دعویٰ نہیں ہے، ہم شافی نہیں ہیں، مگر اتنا کام ہے کہ آپ لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے بن گئے۔ کیا ہو گئے؟ بن گئے۔ اور یہی مقصود ہے، نہ شفا مقصود نہ کچھ، مقصود اللہ کا ذکر ہے، تو اس میں آپ کو شفا بھی مل رہی۔ جو قوم اللہ کو راحت میں یاد نہیں کرتی، تکلیف میں یاد نہیں کرتی، جسے گمان مطلب ہو کہ اسے راحت میں یاد کرتی۔ تمام چیزیں ایک دن ختم، فنا 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 ہے۔ کسی کو میں نے جیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب ایک انسان کینسر کا مریض ہے لوگ کہتے ہیں بس اس کا جو یہ چلتا پھرتا وجود ہے یہ اب کل عدم، کسی دن بھی یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔
یہ تمام چیزیں آج ہم نے آپ کو عرض کر دی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آئندہ انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے کہ دوبارہ آپ کو دوبارہ آپ لوگوں سے ہمارا رابطہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں. دیکھو آج آپ اس سے اچھے کام بھی کر سکتے, برے کام بھی کر سکتے. تو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ انسان کے ہاتھ میں کوئی چیز خراب نہیں ہے, بس تم اس کو ٹھیک استعمال کرو. ماہر جب ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں زہر جو ہے نا وہ بھی اللہ شفا بنا دیتا ہے. اور اگر اناڑی اور زہر پیے تو جان کا خطرہ ہے. کتنی دوائیں ہیں جو زہر سے بنتی ہیں, کیا ہے, اور اللہ کا شکر اس میں شفا ہے. کینسر, یہ کیموتھراپی سارا زہر ہے. اگر ماہرین نے اس کے ذریعے علاج کیا اور آج لوگوں کو اللہ نے شفا دے دی. اتنا خطرناک زہر ہے کہ بال سب اڑ جاتے. تو یہاں مریض کو دوا لگ رہی ہے خطرناک کے لیے. تو یہ ذکر اسی لیے دیا جاتا ہے مریضوں کے لیے. تو جو مرض میں اللہ کو یاد نہیں کرے اور رات میں اللہ کو یاد نہیں کر سکتا, اللہ تمہیں مریض بنا دیتا ہے, اپنے ذکر سے لگا دیتا ہے. بزرگان دین ان کو ذکر دیتے. ہم بھی مریض تھے, اللہ تعالیٰ نے ذکر کی برکت سے یاد آیا. تم لوگ بھی مریض ہو, تمہیں بھی چلے کشی کرائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی پہنچا دے گا. باقی رہا کہ سارے کہیں گے کہ رزق کہاں سے؟ رزق اللہ دیتا ہے, رزق کا مالک اللہ ہے. یہ ساری دنیا جو ہے نا کچھ بھی نہیں, تب بھی اللہ تمہیں رزق دے گا. رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے, اس کی برکت سے رزق سہل ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. جیسے ایک انسان پڑھائی کے بعد رزق آسانی سے کماتا ہے, یہ اسباب ہے. باقی جو اس کے نصیب میں لکھا اللہ دیتا ہے اس کو, مگر آسانی سے لیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ آسانی سے کھاتا ہے. یہ ذکر دنیا میں سب سے بہترین وہ عمل اللہ نے رکھا ہے, اس سے بڑا کہ اس سے سب سے زیادہ سہل ہو جاتا ہے رزق. کیا ہو جاتا ہے؟ یہاں دل میں ارادہ آیا نہیں, اللہ نے اسباب بنے. تم لاکھ پروپیگنڈے کرو ذاکرین کے خلاف, کیا کرو, تمہارا کوئی پروپیگنڈا کامیاب نہیں ہو سکتا. فذکرونی اذکرکم. کیا؟ جو میرا ذکر کرتا ہے اللہ اس کا ذکر کرے. جس کا ذکر اللہ کرے اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تمہارے جو ہے نا شہرت بھی اس سے وابستہ ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ نے اپنے ذکر کو بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, حضور کے جو 3 لائن بلند ہوگا اور جو اس سے ٹچ وہ کامیاب. تو سلسلے کی سند جو اوریجنل ہو اس کو کوئی فیل نہیں کر سکتا. خواہ کی باتیں, یہ جتنا تم اس کے خلاف جاؤ گے اتنا ہی اللہ اس کو پھیلائے گا انشاءاللہ. یہ کبھی بھی نہیں پھیل سکتا, کبھی بھی نہیں رک سکتا. اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے جو کرتا ہے, ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں. اہل نظر کون ہوتا ہے؟ یہ اللہ کو, یہ اس کو پتا جس کو اللہ نے بتایا کہ اہل نظر کون ہے. نظر یہ کہتے ہیں جی آپ نے کو دیکھا اور بڑا لبنڈا ٹھیک ہوگی نہیں. یہ جو تمہیں ذکر کرائے, الحمدللہ ہمارے مریضوں نے اتنا ذکر کیا ہے کہ آج کے بڑے بڑے اہل نظر کے دعوے کرنے والوں نے بھی نہیں کیا ہوگا. بڑے بڑے اہل نظر بنتے ہیں نا, جا کر کے سوٹے لگا کے چرس, ان کو بھی اہل نظر کہتے ہیں. شیاطین تمہارے عقیدے کے دشمن ہیں. جو کام تمہارا قرآن سے نہ ہو اور ایک تعویذ سے ہو تو سمجھ لے تیرا بیڑا غرق ہونے والا ہے, توبہ کر. کہ جس کا اللہ کے کلام سے کام نہ ہو اور وہ کہے کہ میرا کام فلانی جگہ سے ہو گیا, اس کا بیڑا غرق ہو گیا, عقیدہ برباد ہو گیا. بس جس کا کام جو رزق اللہ کے ذکر سے ملے تو یہ نعمت والا ہے. اور جو شخص نماز چھوڑ کر رزق, تو سمجھ لو گڑبڑ ہے. قصدن چھوڑیے نا, کیونکہ شیاطین اللہ تعالیٰ امتحان ضرور لیتا ہے, اس کے بعد دیتا ہے. ویسے بھی دے رہا ہے, تمہیں آزما رہا ہے کہ تمہارا ایمان کیا ہے. تو اللہ سے ایسے رزق مانگو, اے اللہ وہ رزق عطا فرما جو تو نے تقوی کے ساتھ خاص کیا, کہ اگر میں متقی ہوں تو رزق بڑھے, اور اگر میرا تقوی کم ہو تو رزق کم. کیونکہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. رزق کے 2 طریقے ہیں, ایک تقوی سے کماؤ اور ایک تقوی چھوڑ کر. تو جو تقوی والا رزق ہے کتنا عظیم ہوگا. برکت اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو متقی ہوتا ہے. اہل ذکر تو مردہ چیزوں کو لگاتا اللہ اس کو زندہ کر دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے اس چیز کو پایا, تم نے بھی.
ذکر سے تو اللہ مل جاتا ہے، اور جس کو اللہ مل جائے اس کو کیا ضرورت ہے؟ کہ تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین. تو نے اللہ کو چھوڑ کے سارا کما لی، تو نے کیا کمایا؟ جن بزرگوں نے